اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَلْمُنْكِرُ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنْ رَدِّهَا عَلَى الْمُدَّعِي بِأَنْ قَالَ أَنَا نَاكِلٌ وَقَالَ لَا أَحْلِفُ عَقِيبَ قَوْلِ الْحَاكِمِ لَهُ احلف وَلَا أَرُدُّ۔ فرماتے ہیں مدعا علیہ کے جواب کے مختلف حالات ہیں۔ مدعا علیہ یا اقرار کرے گا، اس کے بارے میں بات ہو گئی، یا انکار کرے گا۔ پھر مدعا علیہ کے انکار کی صورت میں مدعی کے پاس یا بینہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ابھی ہم بات کر رہے ہیں مدعی کے پاس بینہ نہ ہونے والی صورت ہے، تو مدعی کے پاس بینہ نہ ہونے والی صورت میں حاکم یعنی منکر کو قسم کھلائے گا۔ مدعا علیہ کو، مدعا علیہ اور منکر ایک چیز ہے نا، ایک فرد ہے، تو مدعا علیہ کو قسم کھلانا ہے اور وہ قسم کھائے تو دعویٰ ساقط ہو جائے گا۔ یہ تو بات ختم ہو گئی، پہلے پڑھ لی۔ اور اگر مدعا علیہ قسم نہ کھائے تو مدعا علیہ اپنے قسم کو مدعی کی طرف پلٹانا ہے، پھر مدعی قسم کھا کے اس کا حق ثابت ہوگا۔ یہ بھی پہلے بتا دیا۔ اب آج کی گفتگو میں نقول کی بات ہے۔ نقول کا اصلی معنی ہے یعنی نافرمان ہونا، انکار کرنا۔ تو یہاں مدعا علیہ ناقل ہو جائے، نقول کرے۔ نقول کا مطلب یہ ہوگا کہ مدعا علیہ خود بھی قسم نہ کھائے اور مدعی کی طرف پلٹانے سے بھی انکار کرے، یعنی دو چیزوں کے انکار کا نام نقول ہے۔ مدعا علیہ خود بھی قسم کھانے سے انکار کرے اور قسم کو مدعی کی طرف پلٹانے سے بھی انکار کیا، تو یہ دونوں انکار ہو جائے تو اس مدعا علیہ کو ناقل کہا جائے گا، نقول صدق آئے گا۔ نقول صدق آنے کی صورت میں قاضی کیا کرے گا؟ قاضی آیا اس کے نقول کے ساتھ اس کے برخلاف مدعی کے حق میں فیصلہ سنائے گا، یا قاضی خود قسم کو مدعی کی طرف پلٹائے گا۔ اگر مدعی نے قسم کھایا تو مدعا علیہ کے خلاف فیصلہ سنائے گا۔ یہ دو قول ہے، اس کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے۔ مصنف قول اول کا قائل ہو گیا۔ قول اول کا مطلب یعنی نقول کے ساتھ اس کے خلاف، مدعا علیہ کے خلاف حکم نہیں ہوگا، بلکہ حاکم مدعی سے کہے گا جب مدعا علیہ قسم نہیں کھاتا ہے تو تم کھاؤ، یعنی قسم مدعا علیہ مدعی کی طرف پلٹانا تھا، اور مدعا علیہ نے جب قسم پلٹانے سے انکار کیا تو حاکم کی ذمہ داری ہے کہ مدعا علیہ کو سمجھائے، بھائی تم اگر قسم پلٹانے سے بھی انکار کرے تو تم ناقل ہو، تم قسم خود کھاؤ یا پلٹاؤ، اگر یہ دونوں نہ کرے تو تم ناقل ہو۔ پھر حاکم خود قسم کو مدعی کو کھلائے گا، مدعی کی طرف پلٹائے گا۔ پھر اگر مدعی قسم کھا لے، یعنی وہ قسم جو حاکم نے پلٹایا ہے، قاضی نے پلٹایا ہے، تو پھر مدعی کے حق میں فیصلہ سنانا ہے۔ یہ قول ہے، قول اول یہ ہے۔ شہید اول کی نظر میں یہ قول اقرب ہے، بہتر قول یہی ہے، اور اس کے لیے 4 ادلہ پیش کیا ہے۔ لیکن شہید ثانی قول دوم کا قائل ہے۔ قول دوم یہ کیا ہے؟ مدعا علیہ کے نقول کے ساتھ اس کے خلاف قضاوت ہوگی، یعنی حاکم قسم کو مدعی کی طرف پلٹانا ضروری نہیں ہے، یعنی حاکم مدعا علیہ کی طرف سے قسم کو مدعی کو کھلانا یہ بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ مدعا علیہ نے خود بھی قسم نہیں کھایا اور قسم پلٹانے سے انکار کیا تو اسی وقت حاکم مدعی کے حق میں فیصلہ سنا سکتا۔ یہ قول ثانی ہے، ہاں، پلٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ان دو اقوال کے اپنے اپنے ادلہ ہے، تو قول اول کے لیے یہاں مصنف نے جو انتخاب کیا ہے اس کے لیے 4 ادلہ علماء نے بیان کیا ہے۔ مصنف کی عبارت میں تو فقط والاول اقرب کہہ کر خاموش ہو گیا اور ادلہ کو شہید ثانی نے نقل کیا۔ قول اول اقرب ہونے کی 4 ادلہ پیش کیا ہے۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ
مدعا علیہ نے قسم کھانے سے انکار کیا اور قسم پلٹانے سے انکار کیا تو آپ نے یہ قول ثانی کے مطابق یہ کہا کہ اس نقول کے ساتھ ہی مدعی کے حق میں فیصلہ سنائے گا، یعنی مدعی کا حق ثابت ہوگا، اور یہ بات درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے؟ کیونکہ مدعا علیہ کے قسم کھانے سے انکار کرنا یہ معنی عام ہے کہ مدعی کے حق ثابت ہونے کی وجہ سے اس نے قسم نہیں کھایا ہو، یہ بھی شامل ہے، اور مدعا علیہ نے قسم کھانا اس لیے چھوڑ دیا ہو، قسم کھانے سے انکار کیا ہو کہ اللہ کے نام کی عزت و تعظیم کی خاطر قسم نہ کھایا ہو، یہ دونوں ہے۔ تو مدعا علیہ کے قسم نہ کھانا مساوی نہیں ہے کہ مدعی کا حق ثابت ہو جائے، بلکہ مدعا علیہ کا قسم نہ کھانے میں دو احتمال ہے۔ ایک احتمال یہ ہے کہ مدعی کا حق ثابت ہونے کی وجہ سے اس نے قسم نہیں کھایا ہو، دوسرا احتمال کیا ہے؟ مدعا علیہ نے اللہ کے نام کی عظمت کی وجہ سے قسم نہیں کھایا ہو۔ یہ دونوں صورتیں ہیں یا نہیں؟ تو مدعا علیہ کا قسم نہ کھانا عام ہے اور مدعی کا حق ثابت ہونا اخص ہے، اور علم منطق میں یہ بات ثابت ہے کہ عام اخص پر دلالت نہیں کر سکتا، یعنی اگر عام ثابت ہو جائے تو اخص ثابت نہیں ہوتا ہے۔ جیسا کہ اگر کہیں پہ حیوان ثابت ہو تو حیوان کے ضمن میں انسان ثابت نہیں ہوتا ہے، بلکہ اخص ثابت ہو تو عام ثابت ہو جائے گا۔ مثلا کوئی چیز انسان ہونا ثابت ہو تو اس کے ساتھ خامخواہ حیوان ہونا بھی ثابت ہے، لیکن یہاں الٹا ہے، عام ثابت ہو جائے، یعنی مدعا علیہ کا قسم نہ کھانا یہ معنی عام ہے۔ قسم نہ کھانے سے آپ نے مدعی کے لیے حق کو کیسے ثابت کیا؟ ممکن ہے مدعا علیہ نے قسم اس لیے نہیں کھایا ہو کہ وہ اللہ کے نام کے احترام اور عزت کے لیے قسم چھوڑ دیا ہے، دونوں احتمال ہے، بس یہ پہلی دلیل ہو گیا۔ لہٰذا مدعا علیہ کے قسم نہ کھانے سے آپ فوراً مدعی کے حق میں فیصلہ نہیں دے سکتے ہیں، بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ قول اول کے مطابق قاضی خود مدعی کو قسم کھلانا چاہیے، یہ پہلی دلیل۔ دوسری دلیل فرماتے ہیں پیغمبر اکرم کی طرف سے ایک حدیث منقول ہے، اس حدیث میں اس قسم کی جو دعویٰ اور جھگڑا ہوا تھا اس میں پیغمبر نے قسم کو پلٹایا طالب حق کی طرف، مدعی کی طرف۔ جب منکر نے قسم نہیں کھایا تو پیغمبر نے خود قسم کو پلٹایا ہے۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مدعا علیہ کے نقول کے ساتھ ہی اس کے خلاف فیصلہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کیا ہونا چاہیے؟ حاکم قسم کو پلٹانا بھی ضروری ہے۔ یہ دو دلیل۔ تیسری دلیل کچھ اور روایات موجود ہے جو بطور مطلق ہے، بطور مطلق آیا ہے، جس میں قسم مدعی کی طرف پلٹانے کی بات کی ہے، اور ان روایات میں یہ تفصیل نہیں دیا ہے کہ قسم مدعی کی طرف پلٹانا اس صورت کے ساتھ مخصوص ہے جہاں پہ مدعا علیہ ناقل نہ ہو، مدعا علیہ ناقل نہ ہو تو اس صورت میں پلٹانے کی بات تو نہیں کی ہے، بلکہ دونوں صورتیں شامل ہے۔ مدعا علیہ ناقل ہو یا نہ ہو، ہر صورت میں قسم پلٹانے کا حکم آیا ہے ان روایات میں، تو ان روایات کو لینا پڑے گا۔ اور جب مدعا علیہ نے قسم نہ پلٹایا تو کون قسم پلٹانا پڑے گا؟ حاکم خود قسم پلٹانا ہوگا۔ بس یہ تین دلیل۔ چوتھی دلیل یہ ہے کہ حکم کی بنیاد احتیاط تام پر ہے۔ جب آپ نے مدعی کے حق میں حکم دینا ہے تو یہ حکم تو اندھادھند نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ قضاوت کا مسئلہ ہے۔ قضاوت کا مسئلہ نازک مسئلہ ہے، اگر کسی کا حق ضائع ہو جائے تو قاضی مسئول ہے، اسی لیے قاضی مدعا علیہ کے نقول کے ساتھ ہی حکم نہیں دینا ہے، بلکہ قاضی اپنی طرف سے قسم پلٹانا ہوگا مدعی کی طرف، اور مدعی قسم کھائے تو احتیاط پر عمل ہوگا۔ اگر آپ نے مدعا علیہ کے نقول کے ساتھ قضاوت کر لیا تو احتیاط پر عمل نہیں ہوگا۔ یہ چوتھی دلیل قول اول کے لیے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں ان تمام ادلہ میں اشکال ہے۔ اب وہ اشکال انشاءاللہ عبارت میں ہم بتائیں گے، ابھی خلاصہ لمبا ہو رہا ہے، اسی لیے ہم ان ادلہ کے جو جوابات ہیں ان جوابات کو دینے سے پرہیز کرتے ہیں۔ وہ صرف جوابات یہاں متن میں نہیں، عبارت میں نہیں ہے، بلکہ
حاشیہ والوں نے، شرح والوں نے بتایا ہے، اور اشکالات بھی ہم ذکر کریں گے آگے عبارت میں جب آ جائیں۔ بس یہاں تک نقول کے جو 2 اقوال ہے وہ مکمل ہو گئے۔ قول اول کے لیے 4 ادلہ پیش کیا، اور قول ثانی جو شہید نے قبول نہیں کیا وہ یہ ہے کہ مدعا علیہ کے نقول کے ساتھ ہی مدعی کے حق میں فیصلہ سنائے گا۔ اس کے لیے کیا دلیل ہے؟ اور اس کا قائل 2 شیخ ہے، شیخان اور صدوقان۔ شیخان سے مراد شیخ توسی اور شیخ مفید، دونوں کو ملا کے شیخان کہتے ہیں اصطلاح میں۔ صدوقان 2 صدوق، یعنی شیخ صدوق اور اس کے والد گرامی ہے، دونوں کو صدوقان کہتے ہیں۔ اور یہ تمام علماء مجتہدین فرماتے ہیں جب مدعا علیہ نے نقول کیا تو نقول کرتے ہی قاضی مدعا علیہ کے خلاف حکم دے گا۔ اس کے لیے دلیل روایت صحیحہ ہے، اور روایت صحیحہ محمد بن مسلم راوی ہے امام صادق علیہ السلام سے، اس نے روایت نقل کیا، اور اس روایت میں امیر المومنین علیہ السلام سے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ امام کے پاس ایک دفعہ ایک گونگے کے خلاف دعویٰ دائر ہو گیا تھا قرض کے بارے میں۔ کسی نے ایک گونگے کو پکڑ کے لایا اور کہا کہ اس نے میرا قرض نہیں دیا، تو امام نے اشاروں سے سمجھایا اس گونگے کو کہ تم قسم کھاؤ، تو گونگے نے قسم نہیں کھایا۔ قسم نہ کھانے کے فوراً بعد امام نے اس کے برخلاف حکم جاری کیا۔ تو یہ حدیث صحیحہ واضح طور پر دلالت کرتی ہے کہ نقول کے ساتھ ہی حکم دینا چاہیے۔ پھر حاکم اپنی طرف سے قسم کو مدعی کی طرف پلٹانے والی صورت یہاں پہ نہیں ہے، تو یہ روایت صحیحہ موجود ہے قول ثانی کے لیے۔ بس یہ مزید باتیں کچھ عبارت میں رہ گئی ہے، وہ انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ عبارت میں بتائیں گے۔ خلاصہ جو ہے 10-12 منٹ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ خلاصہ زیادہ ہو تو پھر مسئلہ یہ ہوگا کہ طالب علم کے ذہن میں تشویش بڑھ جائے گی کہ اور مطالب مکس ہو جائے گا، اور ہمارے چشمے کا شیشہ بھی نکل گیا۔ ہاں عبارت دیکھ لے، وَإِن نَقَلَ الْمُنْكِرُ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنْ رَدِّهَا عَلَى الْمُدَّعِي، اگر منکر نے نقول کیا قسم کھانے سے اور قسم مدعی کی طرف پلٹانے سے، تو نقول کب صدق آئے گا؟ 2 باتوں سے صدق آئے گا۔ ابھی خلاصے میں ہم نے بتایا کیا ہے، ایک تو خود قسم نہ کھائے، دوسرا کیا ہے قسم مدعی کی طرف پلٹانے سے بھی انکار کیا، تو ان دونوں باتوں سے نقول صدق آئے گا۔ منکر کیا ہے یہاں پہ؟ ناقل ہو گیا۔ بِأَنْ قَالَ، اب یہ منکر کی بات نقل کر رہا ہے شہید، بِأَنْ قَالَ یعنی مدعی منکر اس طرح کا ہے، قال کا فاعل منکر ہے، بِأَنْ قَالَ منکر کہے انا ناقلٌ، وہ کہے کہ میں ناقل ہوں۔ ناقل کا مطلب یہی ہوگا کہ 2 باتوں کا انکار کرے، یعنی خود بھی قسم نہ کھائے اور قسم پلٹانے سے بھی انکار کرے، تو اسی کو ناقل کہتے ہیں۔ ناقل کا اصلی معنی ہے نافرمان، یعنی ضد کرنے والا، ضدی ہو گیا، یعنی منکر نے خود بھی قسم نہیں کھایا اور قسم پلٹانے سے بھی انکار کیا، وہ مکمل ضدی بن گیا ہے۔ وقال او قال، یا ناقل ہونے کو اس طرح بیان کرے، او قال یا منکر کہے لا احلف، میں قسم نہیں کھاتا ہوں، عقیب قول الحاکم لہو احلف، حاکم اس کو احلف کہنے کے بعد حاکم اس سے کہتے ہیں بھائی قسم کھاؤ، تم منکر ہو قسم کھاؤ، کہا تو اس نے کہا قسم نہیں کھاتا ہوں۔ او لا ارد، یا کہے کہ میں قسم پلٹاتا نہیں ہوں، یہ او جو ہے نا یہ معنی واو ہونا چاہے، بعض نسخوں میں کہتا ہے او نہیں ہے وا ہے، تو واو کا معنی مناسب ہوگا کہ منکر کیا کہے قسم نہیں کھاتا ہوں کہا، اور ولا ارد، اور میں قسم پلٹاتا بھی نہیں ہوں، بس اس نے کہا میری مرضی ہے میں قسم نہیں کھاتا ہوں اور قسم مدعی کی طرف نہیں پلٹاتا ہوں۔ تو کیا ہوگا یہاں پہ دو اقوال سامنے آئے گا، ردت الیمین ایضاً علی المدعی بعد ان یقول الحاکم للمنکر۔ اب یہ قول اول یہاں سے بیان کر رہے ہیں کہ یمین پلٹایا جائے گا ایضاً نیز علی المدعی، مدعی پر، مدعی کی طرف قسم پلٹانا ہوگا یہاں پہ بھی۔ اب منکر نے قسم نہیں پلٹایا تو کون پلٹائے گا؟ حاکم پلٹائے گا،
ہاں. اما حاکم قسم پلٹانے سے پہلے منکر کو وارننگ دینا ہے، بھائی تم قسم پلٹاؤ یا خود قسم کھاؤ، اگر نہیں کھاتے ہو، قسم پلٹاتے نہیں ہو تو میں آپ کو ناقل شمار کروں گا. یہ بات اس کو بار بار سمجھائے. ایک دفعہ تو واجب ہے، اما 3 دفعہ اس طرح سمجھانا مستحب ہے. منکر کو بات سمجھائے، بھائی تم خود قسم کھاؤ، اگر تم قسم نہیں کھاتے تو مدعی کی طرف قسم پلٹاؤ، اگر ایسا نہ کرے تو تمہارے خلاف فتویٰ صادر ہوگا. اس طرح اس کو وارننگ دے دے. ہاں. بعد ان یقول الحاکم للمنکر، حاکم منکر سے کہنے کے بعد کیا کہے گا حاکم؟ ان حلفت، اگر آپ نے قسم کھایا تو ٹھیک ہے، وَإِلَّا جَعَلْتُكَ نَاقِلًا، اگر تم نے قسم نہیں کھایا تو میں آپ کو ناقل شمار کروں گا، ناقل قرار دے دوں گا. وَرَدَدْتُ الْيَمِينَ، اور میں قسم کو خود پلٹاؤں گا. مرتن وجوباً، ایک مرتبہ کہنا ضروری ہے. اب یہ وجوباً جو ہے ہماری کتاب میں حاشیے میں لگایا ہے، آپ کی کتاب میں ہے وجوباً والے عبارت؟ نہیں ہے. مرتن. وَيُسْتَحَبُّ ثَلَاثًا، یہ بات حاکم 3 مرتبہ کہنا مستحب ہے. حاکم اس سے کہے گا کہ تم قسم کھاؤ ورنہ میں آپ کو ناقل قرار دے دوں گا. یہ بات 3 مرتبہ سمجھائے. فَإِنْ حَلَفَ الْمُدَّعِي ثَبَتَ حَقُّهُ، اب قسم حاکم نے پلٹا دیا، پلٹانے کے بعد مدعی نے قسم کھایا تو ثبت حقه، مدعی کا حق ثابت ہو جائے گا. وَإِن نَقَلَ فَكَمَا مَرَ، اگر مدعی نے بھی قسم کھانے سے انکار کیا تو فَكَمَا مَرَ، اس کا حکم گزشتہ حکم کی طرح ہے. گزشتہ حکم کل والے درس میں بتایا تھا، من سقوط الحق، اس کا حق ساقط ہوگا فی ھذا المجلس وغیرہ. یہ قول اقرب تھا کہ جب مدعی نے بھی قسم نہیں کھایا تو مدعی کا حق اس مجلس قضاوت میں اور دوسرے مجالس میں ساقط ہوگا، یعنی عدالت کی کارروائی ختم ہو جائے گی. مدعی کے لیے حق نہیں ملے گا کیونکہ مدعی نے قسم بھی نہیں کھایا، منکر نے بھی نہیں کھایا، مدعی نے بھی نہیں کھایا، کسی نے بھی قسم نہیں کھایا، بینہ بھی نہیں ہے، تو قاضی تو کیسے فتویٰ دے گا؟ قاضی حکم دینے کے لیے کچھ ثبوت چاہیے، قسم چاہیے تو قسم بھی نہیں ہے، ثبوت بھی نہیں ہے. یہ پہلا قول ہے. پہلا قول کا خلاصہ یہ ہوا کہ منکر قسم پلٹانے سے انکار کرے تو کون پلٹائے گا؟ حاکم پلٹائے گا. وقیلا، اور دوسرا قول یہاں سے شروع ہو گیا، وقیلا والقائل به الشیخان والصدوقان وجماعۃ، اور کہا گیا اور اس کے قائل 2 شیخ ہے، شیخ طوسی اور شیخ مفید، اور 2 صدوق ہے، وجماعہ، اور ایک اور گروہ ہے. انہوں نے کہا یقضى علی المنکر بالحق بنقولہ، حق کے انکار کرنے والے کے خلاف اس کے نقول کے ساتھ ہی حکم دیا جائے گا. یعنی حاکم قسم کو پلٹانا ضروری نہیں ہے. جب منکر نے خود قسم نہیں پلٹایا تو حاکم اس کے برخلاف حکم دے گا اور مدعی کا حق ثابت ہوگا. اس کے لیے کیا دلیل ہے؟ قول ثانی کے لیے لصحیحۃ محمد ابن مسلم عن الصادق علیہ الصلوۃ والسلام، روایت صحیحہ ہے اور محمد ابن مسلم کی روایت ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا، انہ حکى عن امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، اور امام جعفر صادق نے اپنے جد بزرگوار امام امیر المؤمنین سے نقل کیا کہ انہ الزم اخرس بدین، کہ امام نے ایک اخرس کو، اخرس نے گنگا جو بول نہیں سکتا ہے، اس کو کسی قرض کے ادا کرنے پر مجبور کیا. ادعی علیہ، اس قرض کے بارے میں دعویٰ کیا گیا تھا، کسی نے اس گنگے کو محکمے میں حاضر کر کے کہا اس نے میرا قرض نہیں دیا، تو فانکر، اس گنگے نے قسم کھانے سے انکار کیا. ونقل عن الیمین، اور قسم کھانے سے نقول کیا، مطلب خود نے بھی قسم نہیں کھایا، قسم کو نہیں پلٹایا، تو فالزمہ بالدین بامتناعہ عن الیمین، تو امام علیہ السلام نے اس کو قرض ادا کرنے کا حکم دیا بامتناعہ عن الیمین، قسم کھانے کے انکار کے ساتھ. قسم کھانے کے انکار کرتے ہی امام نے اس کو کہا تم قرض دے دو. اب اس میں
حاکم اگر قسم پلٹانے والا حکم ہوتا تو امام قسم پلٹانا چاہے تھا نا. امیر المومنین خود کہتے ہیں کہ جب گونگے نے قسم نہیں کھایا تو تم خود قسم کھاؤ، مدعی سے کہہ لیتے. لیکن امام نے یہاں پہ یہ نہیں کہا، بلکہ گونگے نے قسم خود بھی نہیں کھایا اور مدعی کی طرف پلٹانے سے بھی انکار کیا، تو امام نے فرمایا تم قرض ادا کر لو. بس یہ ہو گیا قول اول کے لیے دلیل. نہیں، قول ثانی کے لیے دلیل ہے. قول ثانی صدوقان کا قول ہے، یعنی نقول کے ساتھ ہی اس کے برخلاف حکم دینا ہے، مدعی کے برخلاف حکم دینا ہے، مدعی کا حق ثابت ہوگا. دو اقوال پیش کیا، شہید اول نے فیصلہ دیا والاول اقرب، پہلا قول سب سے نزدیک والا قول ہے. پہلا قول کیا ہوا؟ مدعی کے انکار کے ساتھ نقول کے ساتھ ہی حکم نہیں دینا ہے، بلکہ حاکم قسم کو اپنی طرف سے مدعی کی طرف پلٹائے گا. پھر مدعی قسم کھائے تو پھر اس کے حق میں فیصلہ ہوگا. ہاں، یہ باتیں ہیں قول اول. اور شہید اول کی نظر میں قول اول اقرب ہے. اس قول کے لیے 4 ادلہ پیش کیا. پہلی دلیل لأن النقول اعم من ثبوت الحق لجواز ترکہ اجلالا ولا دلالۃ للعام علی الخاص. پہلی دلیل عقلی ہے، کیونکہ آپ نے تو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی مدعی علیہ کے انکار کرنے سے مدعی کا حق ثابت ہوتا ہے، یہی ثابت کیا نا. تو شہید کہہ رہا ہے اس طرح ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ مدعی علیہ کے قسم کھانے سے انکار کرنے کی 2 صورتیں بنتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ مدعی کا حق ثابت ہے اس لیے وہ قسم نہیں کھا رہا، اور دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ مدعی علیہ نے اس لیے قسم نہیں کھایا کیونکہ وہ اللہ کے نام کے عزت اور احترام کے لیے قسم نہیں کھانا چاہتا ہے. تو یہ دونوں صورتیں ہیں، تو یہ عام ہے. تو مدعی علیہ کے قسم کھانے سے مدعی کا حق ثابت نہیں ہوگا. جب تک حاکم خود قسم نہ پلٹائے مدعی کا حق ثابت نہیں ہوگا. یہ دلیل اول ہے. عبارت دیکھ لو، لأن النقول اعم من ثبوت الحق، کیونکہ نقول کرنا، قسم کھانے سے انکار کرنا، قسم پلٹانے سے انکار کرنا حق کے ثابت ہونے سے اعم ہے. کیوں؟ لجواز ترکہ اجلالا، کیونکہ جائز ہے قسم کھانا چھوڑ دیا ہو اجلالا، یعنی اللہ کے نام کی تعظیم کی خاطر. وہ مدعی علیہ اللہ کے نام کو چھوٹے موٹے کاموں کے لیے استعمال کرنا نہیں چاہ رہا ہے. قسم کھانا تو اچھی بات نہیں ہے، اللہ کے نام کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرے. تو اس خاطر اس نے قسم کھانے سے انکار کیا. ولا دلالۃ للعام علی الخاص، اور عام خاص پر دلالت نہیں کرے گا. یہ قانون منطق ہے. عقل کی بات یہ ہے کہ جب عام صدق آئے تو خاص ثابت نہیں ہوتا ہے. یہ ایک دلیل. دوسری دلیل وَلِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم أَنَّهُ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى طَالِبِ الْحَقِّ. ایک روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہوا ہے کہ پیغمبر نے قسم کو پلٹایا علی طالب الحق، مدعی کی طرف. طالب حق سے مراد وہی مدعی ہے. تو یہاں پہ پیغمبر نے مدعی کے نقول کے ساتھ ہی حکم نہیں دیا، بلکہ پیغمبر نے خود قسم کو طالب حق کی طرف پلٹایا ہے. بس قول اول ثابت ہو گیا. یہ 2 دلیل. تیسری دلیل والاخبار الدالۃ علی رد الیمین علی المدعی من غیر تفصیل. یہ تیسری دلیل ہے کہ کچھ روایات ایسی روایتیں ہیں جس میں مدعی کی طرف قسم پلٹانے کا حکم آیا ہے من غیر تفصیل، اس میں وضاحت نہیں ہے. مثلا مدعی کی طرف قسم پلٹانا آیا نقول والی صورت ہے یا نقول نہ ہونے والی صورت ہے، یہ نہیں بتایا، تفصیل نہیں ہے. روایات مطلق ہے. تو ان روایات کے اطلاق کو لیتے ہوئے ہم مطلقاً حکم دیتے ہیں جب مدعی علیہ نے خود قسم نہیں کھایا تو حاکم پلٹائے گا. قسم پلٹانے کا حکم ضرور ثابت ہوگا. نقول کی صورت میں بھی قسم پلٹانا ہوگا، غیر نقول کی صورت میں بھی قسم پلٹانا ہوگا. غیر نقول میں خود مدعی علیہ قسم پلٹانے والا ہے، خود پلٹائے گا. اگر مدعی علیہ خود قسم پلٹانے سے انکار کیا تو کون پلٹائے گا؟ حاکم پلٹائے گا، قاضی پلٹائے گا.
یہ ہو گیا تیسری. چوتھی دلیل وَلِأَنَّ الْحُكْمَ مَبْنِيٌّ عَلَى الْاحْتِيَاطِ التَّامِّ. قسم پلٹانا ضروری ہونے کی چوتھی دلیل یہ ہے کہ حکم کی بنیاد مکمل احتیاط پر ہے. جب قضاوت میں حکم دیتے ہیں تو اندادن حکم نہیں دینا ہے، احتیاط کے ساتھ دینا ہے. وَلَا يَحْصُلُ إِلَّا بِالْيَمِينِ. اور یہ احتیاط تام حاصل نہیں ہوتا ہے مگر قسم پلٹانے سے ہوتا ہے. جب مدعا علیہ نے قسم نہیں کھایا تو مدعی قسم کھائے گا، حاکم پلٹائے گا اور مدعی قسم کھائے گا تو مدعی کا حق ثابت ہونا یقینی ہوگا. 4 ادلہ. شہید ثانی کہتے ہیں وفی هذه الادلة نظر بین. ان چاروں دلیلوں میں واضح اشکال ہے. بین معنی واضح اشکال ہے. اب اشکال کا خلاصہ تھوڑا بتانا پڑے گا. اشکال دلیل اول میں اشکال. دلیل اول کا خلاصہ یہ تھا کہ قسم نہ کھانا، مدعا علیہ کا قسم نہ کھانا عام ہے، حق کا ثابت ہونا اخص ہے. یہ کہا تھا نا، تو عام اخص پر دلالت نہیں کرتا. تو شہید ثانی نے جواب دیا ہے کہ نہیں، یہاں پہ ہم مدعا علیہ کے قسم نہ کھانے کو مدعی کے حق کے ثابت ہونے کی بات تو نہیں کی ہے، بلکہ ہم مدعا علیہ کے قسم نہ کھانے سے مدعی کا حق روایت صحیحہ کی وجہ سے ثابت کرتے ہیں. وہ محمد بن مسلم کی روایت صحیحہ ہے جس میں امام علی علیہ السلام نے اخرس کے قسم نہ کھانے سے فوراً حکم دیا. تو ہم یہاں پہ مدعا علیہ کے قسم نہ کھانے کو مدعی کے حق کے ثابت ہونے کا طریقہ تو نہیں قرار نہیں دیتے ہیں تاکہ آپ اشکال کریں. عام خاص پر دلالت نہیں کر سکتے. یہ دلیل اول پر اشکال ہے. دلیل دوم، انہوں نے پیغمبر کی روایت نقل کیا، پیغمبر نے اپنی طرف سے قسم کو مدعی کی طرف پلٹایا تھا. اس کا جواب یا اس پر اشکال یہ ہے کہ یہ روایت ضعیفہ ہے، اس کی سند میں اشکال ہے. بس یہ بھی رد ہو گیا. اور تیسری دلیل انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ روایات جو دلالت کرتے ہیں قسم کے پلٹانے پر، اب اس قسم کے پلٹانے میں تفصیل نہیں ہے. تو شہید ثانی کا اشکال یہ ہے کہ بھائی جب روایات مجمل ہو جائے، چونکہ ان روایات میں قسم پلٹانے کے بعد کی وضاحت تو نہیں ہے، تفصیل نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ تفصیل نہیں ہے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں بھائی یہ قسم پلٹانے کا جو حکم ہے وہ دونوں صورتوں کے لیے ہے. ممکن ہے یہاں پہ روایت میں معصوم کا مقصد جو ہے صرف اس صورت کی بات کر رہا ہو جہاں پہ نقول نہ ہو، قسم پلٹانا خود مدعا علیہ کی طرف سے پلٹانے کی بات ہو رہی ہو، یہ احتمال ہے. تو روایت مجمل ہے، عمل نہیں کر سکتے ہیں. آخری دلیل پر اشکال کرتے ہیں. آخری دلیل میں ہم نے کہا حکم کی بنیاد احتیاط تام پر ہے. تو شہید ثانی کا اشکال یہ ہے بھائی احتیاط تو اس وقت ہے جہاں پہ روایت موجود نہ ہو. جب ہمارے پاس روایت صحیحہ موجود ہے جس میں قسم کے پلٹائے بغیر نقول کے ساتھ ہی حکم دینا ہے، تو جب روایت ہے تو اصول عملیہ پر تو عمل کرنے کا مقام نہیں ہے نا. علم اصول میں آپ کو بتایا الاصل دلیل حیث لا دلیل. جہاں پہ کوئی روایات، کوئی حدیث، کوئی روایت صحیحہ موجود نہ ہو تو آپ احتیاط پر، براعت پر، استصحاب پر عمل کرتے ہیں. جب روایت صحیحہ موجود ہے تو احتیاط کا مقام نہیں ہے، موضوع احتیاط ہی ختم ہو جائے گا. بس یہ اشکالات ہیں. وفی هذه الادلة نظر بین. ان چاروں ادلہ میں، ان تمام ادلہ میں واضح اشکال ہے. بس شہید ثانی کا نظریہ قول ثانی ہے، قول اول نہیں ہے. ابھی ٹائم کا ذرا چیک کریں گے. اگر 29 منٹ ہو گیا، بس یہاں تک کافی ہے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.